بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاوا پھٹنے والا ہے، اپنے ہی لوگ حکومت کی بات کہہ رہے ہیں۔ 2025 میں ہی لاوا پھٹے گا۔ یہ جو گھٹن کا ماحول ہے زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ ہی اب بڑے کھل کر میدان میں آ رہے ہیں اور کھل کر بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے شہباز شریف نے کہا کہ کرپشن ہمارے خلاف کوئی نہیں سامنے ثابت ہو سکی، جب سے ہم آئے ہیں کوئی کرپشن ہم پر ثابت نہیں ہوئی، تو اس کا بھانڈا بھی خود فیصل واڈا صاحب نے پھوڑ دیا۔ اور جس وقت یہ دعویٰ چل رہا تھا اسی وقت فیصل واڈا بتا رہے تھے دستاویزات کے ساتھ کہ کس طرح 50 سے 60 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی تھی اور ہم نے بیچ میں آ کر وہ چیز رکوائی، زمین بیچی جا رہی تھی، کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھ کر ہی یہ سارا کچا چٹا کھول دیا۔ اب حال یہ ہے کہ اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی گھٹن کا ماحول ہے اور حکومت کا ساتھ دینے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ ہم تو 3rd یا 4th لیڈرشپ ہیں، یعنی اوپر کے لوگوں کے اور مسائل ہیں، وہ حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کی ہم کو اتحادی نہیں ہے تو صرف بربادی ہے موجودہ حکومت کا ساتھ دینا، یہ کسی کو ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ اس طرح سے گلے شکوے وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے وقت میں ہے جب 1 سال مکمل ہوا ہے اور ترقی کے، خوشحالی کے اور کرپشن نہ کرنے کے دعوے تھے، تو اپنے ہی لوگ اس سارے معاملے کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں۔ پھر ندیم افضل چند کا یہ کہنا کہ اسی سال میں یہ سارا جو پریشر کوکر، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ گھٹن کا ماحول جو ہے یہ لاوا پک چکا ہے، اور میرے سے لکھوا لے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سال پھٹے گا، اسی سال۔ تو اتنا ایگریشن پیپلز پارٹی میں نظر آ رہا ہے۔ وہ عوام سے بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل رہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو شاید یہ ہے کہ پنجاب کی ہم قربانی دے رہے ہیں، دے دیتے ہیں، سندھ میں ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، ورنہ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے ندیم افضل چند کی صورت میں وہ تو بڑی واضح طور پہ بات کہہ رہی ہے۔ باقی جناب نئے حکامات آ گئے ہیں جیل سے، اور کھلاڑیوں کی نئی پلیسمنٹ ہو گئی ہے، نئے کھلاڑی میدان میں اتارنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہی آئیں تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو کیا کیا جاتا ہے۔ تو اب فیصل چودھری صاحب جو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے، ٹی وی پر بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور بڑا دفاع کر رہے تھے اور مسلسل انگیز نظر آ رہے تھے، تو ان سے اب لے کر ظہیر عباس نئے وکیل ہوں گے، کیونکہ سلمان صفدر سے بانی نے کہا پی ٹی اے کہ کوئی ہمیں وکیل ایسا بتاؤ جو مسلسل ہمارے کیسز کو دیکھے، تو یہ نہیں کہ سیاسی طور پر یا دیگر جگہوں پر بھی انگیج نظر آئے۔ تو شاید اس وجہ سے کہ ورنہ فیصل چودھری بڑے بھرپور طریقے سے ٹیلی ویژن پر بھی نظر آ رہے تھے۔ تو اب نئے سرے سے ظہیر عباس ہوں گے۔ ہاں، ایک بڑی خبر یہ ہے کہ فضل الرحمان کے لیے خاص پیغام عمران خان نے بھجوایا ہے، خاص پیغام، اور سلمان قناجہ صاحب نے کہا ہے کہ میں وہ بتا نہیں سکتا، صرف اتنا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے لیے عمران خان نے کوئی خاص پیغام بھجوایا ہے، اور میں ان سے ملاقات کر کے وہ پیغام تک پہنچاؤں گا۔ اس کی ڈیٹیل یا وہ کیا باتیں ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ عید کے بعد، رمضان المبارک کے بعد، فضل الرحمان صاحب، عمران خان سے مراد یہ ہے کہ تحریک انصاف، اور محمود خان چکزئی یا دیگر اپوزیشن الائنس جو ساتھ شامل ہوگا، وہ ایک ہی کنٹینر پر نظر آ رہے ہیں۔ تو جو تحریک انصاف احتجاج کا پلان بنا رہی ہے اب، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ بھرپور احتجاج کرنا ہے، اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، اس پر اب چیزیں آگے بڑھیں گی، اور یہ نظر آ رہا ہے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور چونکہ ابھی یہ خبر نہیں، یہ میں آپ سے اس طرح شیئر کر رہا ہوں کہ ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ساتھ ہوں گے، اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی بہت زیادہ خطرات محسوس ہو رہے ہیں، جس طرح حامد الحق صاحب کی شہادت ہوئی ہے، ابھی بنو میں اٹیک ہوا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ نکل رہے ہیں امن کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب کسی پرائی جنگ میں شامل نہیں ہونا، بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب پر بھی دباؤ ہے، اور یعنی ان کے کچھ لوگ، ان کے خاندان کے لوگ یا خود بھی چاہتے ہوں شاید حکومت کے ساتھ چلیں، لیکن وہ اس طرح چل نہیں پا رہے حکومت کے ساتھ، تو ان کو بڑا واضح اب سامنے آنا پڑے گا۔ صرف بیانات کی حد تک نہیں ہوگا، عملی طور پر بھی کچھ نکلنا پڑے گا، ورنہ یہ صرف بیانات تک رہ کر فضل الرحمان صاحب اپوزیشن نہیں کر پائیں گے، وہ اس طرح سے لوگوں میں پذیرائی نہیں حاصل کر پائیں گے، خاص طور پہ
26ویں آئینی ترمیم کے داغ کے بعد جو انہوں نے پاس کروائی ہے. تو یہ جناب اس وقت لیٹسٹ صورتحال چل رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے. اب حکومت سے اس طرح سے ملاقاتیں لوگ نہیں کر رہے جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں سے کر رہے ہیں. اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور سے ملاقات کی ہے برطانوی ہائی کمشنر نے، اور یہ ملاقات بڑی اہم ہے. کہا تو جا رہا ہے باہمی دلچسپی کے امور پر یہ بات ہوئی، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے روس کے سفیر نے ملاقات کی تھی وفد سمیت تحریک انصاف کے رہنماؤں سے. تو اب اس پر دیکھ لیجئے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. آئینی حقوق کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو سپریم کورٹ سمیت ہر دستیاب فورم پر آواز اٹھائیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کہا جی صوبے میں برطانوی ڈونر ایجنسیوں کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں، خطے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر متعلقہ امور پر گفتگو کی. اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے خصوصاً ضم اضلاع میں امن و امان کی خراب صورتحال کا سامنا ہے. اس خراب صورتحال کا براہ راست تعلق پڑوسی ملک افغانستان کی صورتحال سے ہے. اور وہ کہتے ہیں جی درینہ مسائل حل ہونے چاہیے، بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں، جرگے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے خطے میں جو بھی صورتحال ہے اس میں برطانیہ ہو، دیگر یورپین ممالک ہوں، امریکہ سمیت دیگر سب وہ اس پر نظر رکھتے ہیں، اور اس میں پاکستان اہم ہے، پھر خیبر پختونخوا کا صوبہ اہم ہے. لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی NFC کے موجودہ فارمولے پر نظر ثانی کی جائے اور ہمیں جو رقم ملنی ہے وہ دی جائے تاکہ ہم ان کے لیے کام کر سکیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے لیے کیا مشکلات ہیں. برطانیہ ہی پہلے بولا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بلے کا نشان چھینا گیا تو ان کی طرف سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس پر قاضی فائز صاحب وضاحتیں دیتے رہے. پھر اوورسیز پاکستانیز کا کتنا کردار ہے برطانیہ میں، تو یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. تو عالمی سطح پر چاہے امریکہ ہو، وہاں پر قراردادیں، برطانیہ، یورپ، اس سے پریشر بڑھ رہا ہے. اور یہ حکومت اپنے عوام کی نہیں سنے گی. ان کو تو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، مارو پیٹو، ان کو اندر کر دو، کوئی آئینی حقوق کچھ نہیں. لیکن باہر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک چکے کر نہیں سکتے، تو لہٰذا ان کا اصل میں ان پر دباؤ ہے، پریشر ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر وہاں سے مزید پریشر بڑھا تو پھر ہی کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اور آخر میں جناب یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ جو اس کی تفصیل آئی ہے جو جیل میں جو سارا معاملہ ہوا ہے، فیصل چودھری کو کہا آپ ہماری پٹیشن سے الگ ہو جائیں، ہمیں سیاسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. ذرائع سے خبر چل رہی ہے جی بشرا بی بی نے یہ فیصل چودھری سے گلہ کیا. اور اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے پارٹی رہنما اور وکلاء سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اڈیالہ جیل ملاقات کے آغاز پر ہی بشرا بی بی نے فیصل چودھری کو کہا آپ ہماری پٹیشن سے الگ ہو جائیں، ہمیں سیاسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک پروفیشنل وکیل کی ضرورت ہے. بشرا بی بی نے وکلاء سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتنے دن ہماری ملاقات بند رہی، آپ لوگوں نے کیا کیا. پھر وکیل سلمان صفدر سے عمران خان نے کہا کہ آپ ہمیں پروفیشنل وکیل کا نام بتائیں جو ہماری پٹیشنز اور جیل کے معاملات کو دیکھے، پارٹی اپنے بیانیے کو مزید مؤثر کرے، اس طرح معاملات حل نہیں ہوں گے. اور بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ کس طرح سابق وزیر اعظم کی ملاقات روکی جا سکتی ہے، جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے، نہیں اس طرح ملاقات تو کسی سے نہیں آپ روک سکتے، عام قیدی سے نہیں روک سکتے. اور سابق وزیر اعظم کو تو خاص حقوق حاصل ہوتے ہیں قانونی طور پہ بھی، ان سے ملاقات روک دیتے ہیں. اب انہوں نے جناب اگلی گیم اٹھا دی ہے. پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ میری ملاقات روکی جاتی ہے تو پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کو جیل کے باہر احتجاج کرنا چاہیے. ورکر صرف میری رہائی دیکھنا چاہتے ہیں، ورکرز چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم عمران خان کو رہا کروائیں، بس ان کا ٹارگٹ ہی ہے، ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. باقی رہنماؤں کے سیاستدانوں کے اپنے ہو سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی یعنی جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں، وہ سینیٹرز ہوں، وہ MNA ہوں، وہ MPA ہوں، ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. ظاہر ہے وہ اگر آ کر احتجاج کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا، ان کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا. میں نے آپ کو بتا دیا ابھی گنڈا پور کی برطانوی کمشنر سے ملاقات ہو رہی ہے، دیگر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کا امپیکٹ اور ہوتا ہے جو ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، تو ان کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ احتجاج کریں گے. تو یہ اب کال آ چکی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ کال دی جائے گی نہیں. جو ہی عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی تو یہ کام شروع ہو جائے گا احتجاج والا، اور بات آگے بڑھ جائے گی. پھر اس کے بعد جناب چودھری ظہیر عباس کا نام دیا بیرسٹر سلمان صفدر نے، جس کے بارے میں سلمان کو راجہ نے کہا کہ ان کو اب مقرر کر دیا گیا ہے. تو اور اس خبر پر آپ نظر رکھنی ہے کہ جب یہ خبر باہر آئے گی، میں تو آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب آنے والے دنوں میں آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ نظر آئیں گے. عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے پارٹی کو اہم ہدایات دے دی ہیں، ان کا پیغام اب پہنچایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال آگے کس طرح سے بڑھتی ہے. اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.